اهدنا الصراط المستقيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور ہمارے سب افراد کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر خیر اور نیکی کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، نیکی کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ برائی کرنا مشکل کر دے، اور اللہ وہ توفیق ہی چھین لے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبولیت والے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کرے. اس بابرکت محفل میں اللہ کے کلام اور سورۃ فاتحہ کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اگرچہ دنیا جنت نہیں ہے، دنیا آزمائشوں کا ہی گھر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی ایسی مشکل یا آزمائش یا پریشانی یا کسی ایسی سوچ یا کسی ایسی بیماری میں ہمیں مبتلا نہ کرے کہ جس سے ہم بہترین عبادت نہ کر سکیں. کیونکہ بعض اوقات کچھ چیزیں آپ کو اتنا زیادہ مینٹلی ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ اس سوچ سے نہیں نکل پا رہے ہوتے. تو اس کے لیے استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں. بعض اوقات آپ اللہ کا شکر ہے ہر نعمت موجود ہے اور صحت بھی ہے، اور لیکن کچھ چیزیں آپ کو لائف میں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان سے چھٹکارا نہیں حاصل کر رہے، اور ان نعمتوں کو خوش میں ہی خوش نہیں ہیں، اور آپ اس کو اس طرح انجوائے نہیں کر پا رہے جیسے ہمیں انجوائے کرنا چاہیے. تو چیزیں پریشان کر رہی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. وإیاک نستعین میں بھی یہ دعا موجود ہے، ہم صبح و شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ پسندیدہ عافیت کی دعا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کوئی چیز اگر آپ کو بہت ہرٹ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، دماغ سے نہیں نکل رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. کیونکہ ذکر کی کثرت ہی، چونکہ یہ سب وسوسے اور یہ خیالات اور یہ ٹینشن بعض اوقات شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. اور بالکل صحیح یہ کسی نے مجھ سے بات کی کہ بعض اوقات اتنی بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، آپ لائف میں سوچتے ہیں اچھا یہ اتنی بڑی بات ہوئی تھی اور میں اس سے گزر گئی، اور میں نے بالکل بھی الحمدللہ کوئی پینک نہیں ہوئی، میں بہت زیادہ پریشان نہیں ہوئی. اور بعض اوقات بہت چھوٹی اور مائنر چیزیں بھی آپ کو بہت بودر کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ سوچ سے نکلتے تو بس یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ نمبر 1، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں. ایک بار درود شریف پڑھنا 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور تو بہت سارے فائدے ہیں ہی. اور پھر غم اور ڈپریشن سے نکلنے کی دعائیں پڑھیں. اور کچھ لوگوں کو انجانے خوف، انجانے غم، بچوں کا کیا ہوگا، ہسبینڈ باہر گئے ہیں، بچے ہاسٹل میں ہیں، یا اس طرح سے، تو بس آپ عافیت کی دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ کے. جو جہاں ہے، اگر آپ پاکستان میں اور آپ کا بچہ امریکہ میں، آپ پاکستان میں آپ کا بچہ
جرمنی میں ہے، تو آپ یہاں سے بیٹھے بھی اس کو مائنڈ میں رکھ کر اس کے لیے آیت الکرسی پڑھے اور اللہ سے دعا کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کی حفاظت فرما دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اگر کچھ چیزیں آپ کو بہت اریٹیٹ، تو میں کل بھی یہ بات سوچی تھی کہ مایوسی کفر ہے، اور یہ سب چیزیں بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں ان چیزوں میں الجھا کر بے مقصد کرنا چاہتا ہے. جو نعمتیں موجود ہیں ان پہ شکر ادا نہیں کرنے دینا چاہتا، اور وہ ان نعمتوں کو انجوائے نہیں کرنے دینا چاہتا. تو ادھر ادھر کی باتیں، وہ آیا نہیں، وہ ملی نہیں، اس نے فون نہیں کیا، اور اس طرح کی مختلف چیزیں شیطان ہمارے دلوں میں ڈال رہا تھا. تو آج جو ہے کثرت سے اس چیز کو دیکھ لیں کہ بس استغفار کریں اور لا حول ولا قوت پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اللہ سے دعا کریں یا اللہ یہ سوچ میرا پیچھا نہیں چھوڑے، بس مجھے اس سے چھٹکارا دے دے، بس مجھے میرے دل سے نکل جائے، مجھے لوگوں سے، رویوں سے، ہر چیز سے بے نیاز کر دے کہ مجھے کسی کی بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑے انشاءاللہ. اور تھوڑی دیر کے لیے آپ ہرٹ ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پریشانی ہوتی ہے، ایک دل پر غبار آتے ہیں، لیکن اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو انشاءاللہ وہ چھٹ جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو مختلف لوگ مجھے سوال بھی کرتے رہتے ہیں اور کامنٹس بھی کرتے رہتے ہیں، تو مجھے اچھا بھی لگتا ہے. تو انشاءاللہ اب جو میرے پاس سوالات ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لائیو کلاس میں اس کا جواب دے دوں تاکہ سب لوگوں کا فائدہ ہو جائے. ابھی ایک بچوں کی تربیت پر بھی مجھ سے سوال آیا ہوا ہے. انشاءاللہ مجھے زندگی رہی تو کل انشاءاللہ اس کے اوپر آپ سے آپ کی ہم بات کریں گے، بچوں کی تربیت، چھوٹے بچوں کے حوالے سے جو تنگ کریں یا جو بھی. تو انشاءاللہ تو آج یہ تھوڑی سی بات تھی کہ اگر ہم یہ چیزیں، پھر آپ دیکھیں اگر کوئی خیالات بہت زیادہ سر پہ سوار بھی ہو جائے نا، اس سے کیا ہوگا؟ ہم ہی ڈپریسڈ ہوتے ہیں. جنہوں نے ایسے رویے دکھائے ہوتے ہیں نا، ان کو فرق بھی نہیں پڑ رہا ہوتا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بادر بھی نہیں کرتے کہ وہ آپ کو ہرٹ کر کے گزر گئے ہیں، اور آپ آورز اینڈ آور اپنے آپ کو کیوں گھلا رہے ہیں بھائی؟ لیٹ دیم گو، کریں، جانے دیں. یہ اتنی اہم باتیں نہیں ہیں جس کے اوپر ہم روئیں، پریشان ہوں، ڈپریسڈ ہوں، سوچیں. ہمارے لیے تو اللہ کی ذات اہم ہے بس. نمازوں میں اگر خشوع جا رہا ہے ان سوچوں کی وجہ سے، تو پھر سوچیں ذرا کتنا نقصان ہے ہمارا. تو ان سوچوں کو تو جھٹکنا ہی ہے، اور بار بار، اور ان جگہ سے. اچھا، پھر ابھی ایک دم میرے ذہن میں بات آئی ہے، صدقہ دے دیں. صدقہ کر کے دعا کریں کہ اللہ مجھے بس اس سوچ کو میرے دل سے نکال دے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہی کبھی کبھی بیٹھے بٹھائی دل اداس پریشان ہونے لگ جاتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کوئی بات بھی نہیں اچھا آپ کو یاد نہیں آ رہا تو بات کیا ہوئی تھی، لیکن کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو دل پر لے لیتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے پھر آپ کافی ٹائم اپسیٹ رہتے ہیں، اور بعض اوقات بات بھی نہیں یاد ہو رہی تھی، اور کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ملتا جس سے بندہ ڈسکس کر لے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کریں اور صدقہ دے کے دعا کریں کہ یا اللہ میرے یہ دل کو اطمینان اور خوشی اور سکون عطا کر دے، تاکہ میں اپنی عبادت خشوع سے کر سکوں، میری عبادت میں ڈسٹریکشن نہ ہو. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں جو فائدہ دیں گے، اور سب سے بڑی شفا تو قرآن ہے. کوئی بھی چیز پریشان کرے، اٹھائیں قرآن اور اونچی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے دل کے سارے غم دھل جائیں گے. اگر بہت ہی دکھی ہو، پریشان ہو، تو وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، اللہ کو روئیں، اللہ کو خوب ساری شکایتیں لگا دیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے یہ کہا ہے اور اس سے میں بہت ہرٹ ہوئی ہوں. اب ہم نہیں کہہ سکتے، ہر بات کہنے والی بھی نہیں ہوتی. اور ایک میں یہ کہہ رہی تھی، ہر بات اگلے کا مقصد بھی ایسے نہیں ہوتا، اور اس نے آپ کو تنگ کرنے کے لیے یا آپ کو کچھ لوگوں کا بس نیچر اور مزاج بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ہم بھی اوور سینسیٹیو ہو رہے ہوتے ہیں، زیادہ چیزوں کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ توقعات رکھ رہے ہوتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے نکلیں، کچھ اور کریں انشاءاللہ. یہ رویے لوگوں کے ایسے نہیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم اپنے آپ کو گھلاتے رہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی ہے، بالکل تھوڑی سی. کتنا ٹائم رہ گیا ہے ہمارے پاس، ہم بیکار سوچوں سے اس کو ضائع نہیں کر سکتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. بعض اوقات کہنے والے کا وہ مقصد نہیں ہوتا، یا وہ
उस तरह इग्नोर नहीं कर रहा होता। बाज़ औक़ात हम खुद ओवर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तवक्कुआत रख रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है, लेकिन दूसरा कहता है अच्छा मेरे तो माइंड में भी ये बात नहीं थी, ये बात मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं कही थी, मेरा कहने का ये मकसद भी नहीं था। तो फिर क्या फायदा हुआ, हमने अपने आप को ऐसे ही घुलाया। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर इसके नुकसानात भी देखें ना, सेहत पर कितने होते हैं, रवैयों पे कितने होते हैं, इबादत के कितने नुकसान होते हैं। तो बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमने खुश रहना है और नेमतों पर शुक्र गुजार हों बस। अल्हम्दुलिल्लाह, जो शुक्र गुजार होते हैं अल्लाह उसको और ज्यादा देते हैं। ठीक है, चलिए आज हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। दूसरा पारा, सूरत अल बकरा, आयत नंबर 236 से 237। ठीक है, 236 से 237। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला, इलाही आमीन सुमा आमीन। ला, नहीं, जुनाहा, कोई गुनाह, अलैकुम, तुम पर, इन, अगर, तल्लक़तुम, तलाक दे दो तुम, अन्निसा, औरतों को, माँ, जबकि, लम, ना, तमस्सूहुन्ना, तुमने छुआ हो उन्हें, औ, या, तफरीदू, तुमने मुकर्रर किया, लहुन्ना, उनके लिए, फरीजतन, कोई महर, वमत्तिऊहुन्ना, और मालो मता दो उन्हें, फायदा दो उन्हें, अलल मुसीई, वसत वाले पर, या आप ब्रैकेट में अपने लिए अमीर लिख लें, रिच, रिच पर्सन, अमीर पर, वसत वाले पर, कादारू, मतलब मफहूम ये है, कादारूहू, उसकी वसत के मुताबिक, उसकी कुदरत के मुताबिक, उसकी हैसियत के मुताबिक, व आला, और ऊपर, मुक़तिरी, तंगदस्त के, कादारूहू, उसकी वसत के मुताबिक, मताअन, फायदा पहुंचाना है, बिल मारूफ, भले तरीके से, हक्कन, हक है, अलल मोहसिनीन, नेकी करने वालों पर, व इन, और अगर, तल्लक़तुमूहुन्ना, तलाक दे दो तुम उन्हें, मिन कबली, इससे पहले, अन के, तमस्सूहुन्ना, तुमने छुआ हो उन्हें, मस करना का मतलब है टच करना, तो तुमने छुआ हो उन्हें, वक़्त, और तहकीक, फरज, तुम मुकर्रर किया था तुमने, लहुन्ना, उनके लिए, फरीजतन, महर, फनिस्फु, तो आधा है, माँ, उसका जो, फरज, तुम मुकर्रर कर चुके तुम, महर, इल्ला, मगर, अन, ये के, याफूना, वो औरतें माफ कर दें, औ, या, याफुवा, माफ कर दे, अल्लज़ी, वो शख्स, बियदिही, जिसके हाथ में है, उक़दतुन निकाह, गिरह निकाह की, वान, और ये के, ताफू, तो माफ कर दो, अकरबू, ज्यादा करीब है, ले तकवा, तकवा के, वला, और ना, तन सवुल फदला, तुम भूलो एहसान को, बैनकुम, आपस में, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बिमा, उसको जो, तामलूना, तुम अमल करते हो, बसीर, खूब देखने वाला है। मफहूम। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़तुमुन निसा मा लम तमस्सुहुन्ना औ तफरिदू लहुन्ना फरीदा। अब पीछे तलाक की बात चल रही है, तो यहाँ कुछ और कंडीशंस आई हैं कि, और क्या कंडीशन है तलाक देने की, कि तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं कि तुम तलाक दे दो उन औरतों को जबकि तुमने उनको छुआ नहीं, छुआ का मतलब रुखसती नहीं हुई, उनका मर्द मियाँ बीवी का कोई रिलेशन नहीं हुआ, या अभी तो महर भी मुकर्रर नहीं हुआ था, तो फिर तलाक दे रहे हो तो क्या करोगे, उनको फायदा दो, मालो मता दो उनको, वुसत वाला अपनी वुसत के मुताबिक, और तंगदस्त अपनी वुसत के मुताबिक देगा। मताअन बिल मारूफ, फायदा पहुंचाना है अच्छे तरीके से, हक्कन अलल मोहसिनीन, ये हक है नेकी करने वालों पर।
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر دوسری کنڈیشن کیا ہے، پہلی کنڈیشن تھی نکاح ہوا، نہ رخصتی ہوئی ہے، نہ مہر مقرر ہوا، تب آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ کچھ فائدہ پہنچانا ہے۔ دوسری کنڈیشن، نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ تم نے آدھا مہر ان کو دینا ہے۔ تو طلاق کی صورت میں، لیکن اگر وہ عورت معاف کر دے کہ جب میری رخصتی نہیں ہوئی اور میں گئی ہی نہیں تو مجھے نہیں چاہیے مہر، تو اور بات ہے۔ اور یا وہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یا گواہ ہیں، یا اس کے کیا ہوتے ہیں، وارث ہیں اس کے، اور اگر تم معاف کر دو تو زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور تم آپس میں احسان کو مت بھولو۔ ان اللہ ولی، جزاک اللہ خیر، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ فروا جی آپ نے تلاوت پلے کرنی ہے، چلیے تلاوت نہیں پلے ہو رہی ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، لفظی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کیونکہ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ جی وضاحت دیکھیے، جی وضاحت دیکھیے، یہاں پر ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 236، لا نہیں، جناح گناہ، گناہ کے بارے میں کل یہ دیکھا تھا کہ گناہ کے لیے مختلف لفظ استعمال ہوئے، اسم بھی استعمال ہوئے، تو یہاں پر ہم اس کو ایزی ورڈز میں یہ کہہ سکتے ہیں نو بلیم، ٹھیک ہے، کوئی بلیم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے علیکم تم پر، ان اگر طلق تم طلاق دو تم نساء عورتوں کو، طلق کا یطلقو ما جو لم نہیں تمسوہن، یہاں میم سین سین مس کرنا ویسے تو مطلب ٹچ کرنا ہوتا ہے نا، چھونا، لیکن یہاں پر ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن ہے کہ اگر نکاح ہوا ہے لیکن میں ان دا ادر ورڈز کہہ رہی ہوں کہ رخصتی نہیں ہوئی اور کوئی مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تفریدو لہن فریدہ، فرادہ یفریدو، فرض کیا ہوتا ہے کہ وہ مہر، فریضہ مہر فریضہ کہتے ہیں مقرر کردہ چیز، نماز کیا ہے؟ فرض ہے، ایسے ہی پھر آپ دیکھیں روزے کیا ہوئے؟ فرض ہوئے، فمن فرض فیہن الحج، حج فرض کر لے۔ اب میں سوچ رہی تھی صبح جب میں پڑھ رہی تھی اس کو، تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض عبادات اور مہر کو فرض رکھا ہے، فرض کہا ہے اس کو بھی کہ اتنا اہم ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ علم نہیں ہوتا تو اس وجہ سے، تو میں اس دن ایک جگہ پڑھا رہی تھی تو میں بتا رہی تھی کہ کوئی 32 روپے کوئی شرعی حق مہر نہیں ہے، اتنا عرصہ خواتین کو الو بناتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیویوں کو 20 اوقیہ چاندی بھی دی ہے، آپ نے اپنی بیویوں کو مختلف مہر دیا، اور جب لوگ زیادہ مہر دینے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی کوئی لمٹ مقرر ہونی چاہیے، تو ایک خاتون نے اٹھ کے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر نہیں مقرر کی تو تم کون ہوتی ہو عمر؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنی بات سے واپس پلٹتا ہوں،
उम्मत का हर फर्द उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझसे ज्यादा आलिम और फकीह है, तो कोई महर की रकम मुकर्रर ही नहीं की गई, और जो चीज मना है, गलत है, जहेज उसके लिए डिमांड्स पर डिमांड्स, और जो औरत का हक है उसको नहीं तुम मांगना, नहीं तुम लेना नहीं, और अगर दे तो वापस कर देना। तो ये हालांकि ये महर औरत का हक है और इसको फर्ज कहा गया है, तुम फर्ज कर लो, मुकर्रर कर लो, तो नहीं फर्ज किया और तुम तलाक दे रहे हो। अब यहाँ पर दो बातें आ गई। एक बात यह है कि अगर निकाह हुआ है, अच्छा दो चीजें हैं। बाजुकात हमारे देहातों में, गांव में, फैमिलीज में क्या होता था कि बचपन से ही नाम मंसूब कर दिए जाते थे, और फिर ये उसकी मांग है, ये उसकी मांग है। अच्छा, फिर बड़े होते हैं बच्चे, तबीयतें और मिजाज नहीं मिलते या उस तरह से नहीं होता, तो बाजुकात फिर वो क्लैश भी शुरू हो जाते हैं। तो अब वो खत्म हो रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब घर के बड़े किसी शादी के मौके पर किसी उस पे इकट्ठे हुए हैं, तो कहते हैं चलो इनके निकाह कर दे। तो बाज़ औक़ात एक एक फैमिली में दो दो चार चार निकाह उसी वक्त बैठे बैठे कर देते हैं। बच्चों को भी सिक्योर करने के लिए, या ये भी होता है कि चलो इधर उधर ना वो भटके, उनको पता हो कि वो अंगेज्ड हैं, वो तय है उनकी निस्बत और उनका निकाह हुआ है। जैसे अब एक और फितना ये कि जैसे बच्चे बाहर के मुल्कों में होते हैं और कोई लड़की पाकिस्तान में है, लड़का किसी बाहर के मुल्क में है, अब पेपर मैरिज हो गई है। अब लेकिन वो लग रहा होता है पेरेंट्स को कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन निकाह के बाद भी अगर मामला ठीक नहीं हुए हैं और वो तलाक दे रहा है, तो जबरदस्ती ना करें कि अभी तो रुखसती भी नहीं हुई तो तुम तलाक कैसे दे सकते हो। अगर रुखसती नहीं भी हुई तो वो तलाक दे सकता है, नंबर एक। नंबर दो ये कि उस सूरत में कि अगर आप पेपर मैरिज हुई है या कोई बचपन से निकाह हुए में है और अब बड़े होके बच्चे उसके ऊपर नहीं एग्री कर रहे हैं, तो आप इसको जबरदस्ती उनके ऊपर अपने फैसलों को मत थोपें, बल्कि क्या कहा गया कि वो तलाक दे सकता है। अब उसके लिए क्या करना होगा कि निकाह भी हुआ है लेकिन ना रुखसती हुई ना मेहर। अब एक कंडीशन है, इसको आप गौर से सुन ले, कि रुखसती भी नहीं हुई है और मेहर भी मुकर्रर नहीं हुआ, तो क्या करो, मत्तिऊहुन्ना, फायदा पहुंचाओ उन औरतों को, मता दो उन औरतों को। अल्लाह सुबहानहू ये मता का लफ्ज मीम ते अलिफ आइन पीछे भी गुजर चुका है। मैं असल में सोच रही थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में जब अल्लाह ताला ने कहा कि इहबितू बादुकुम लिबादिन अदु वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुम व मताउन इलाहीन, तुम्हारे लिए फायदा उठाना है एक वक्त को। तो मता मता साजो सामान को भी कहते हैं, फायदा पहुंचाने को भी कहते हैं। अलल मूसी, वसत वाले पर, वसत वाला मुंह से फाइल के वजन पर है, खुशहाल, जो अपना कारोबार वसी कर चुका हो। ज़रा जिसका वसत है, कारोबार में वसत है, तो वो उसको मालदार शख्स अपनी कुदरत के मुताबिक उस लड़की को, क्योंकि आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत के हुकूक की कितनी ज्यादा हिफाजत की है कि अगर एक निस्बत के मुकर्रर होने से, एक निकाह के होने से, और सब लोगों में निकाह के में से है ना ऐलान कर देना, अब वो ऐलान हुआ हुआ है और वो कुछ साल उस लड़के के निकाह में भी रही है, कुछ महीने भी रही है, कुछ साल भी रही है, तो आप देखें इसके टूटने से नुकसान किसका हुआ है, सोशली भी और इमोशनली भी। लड़की ज्यादा डिस्टर्ब होती है, लड़कों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो उन फैसला तो उनका होता है। तो अब इस नुकसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, रुखसती भी नहीं हुई, कोई कोई उनका रिलेशन नहीं हुआ, मेहर भी मुकर नहीं हुआ, तब भी इस निस्बत के टूटने से जो उस बच्ची का इमोशनली, जज्बाती या उसका सोशली नुकसान हुआ है, उसको कंपनसेट कैसे करो कि उसको कुछ दे दिला दें। सुबहान अल्लाह। अब देखें जरा औरत के हुकूक, उसको कुछ दे दिला दो, फायदा दो उसको, और कितना फायदा, कोई लिमिट तो मुकर्रर नहीं की, लेकिन एक जनरल रूल दे दिया कि आप जो साहिब हैसियत है और उसको अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहिए। इतना अ, अखलाकी तौर पर भी ये गिरावट की बात है कि अगर आप किसी को बहुत अच्छा, हम तोहफा देते हैं तो कैसे देते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं सॉरी, मैं तो अपनी उसके मुताबिक ही तोहफा दूंगी,
آپ کہیں پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ شادیوں پہ جانا اور لکھا ہوتا تھا کس نے کیا دیا ہے اور ہم نے کتنا دینا ہے، لیکن الحمدللہ اب یہ سوچ تبدیل ہو گئی ہے. اب لوگ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق اور بیسٹ ہم دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر طلاق دے رہے ہو تو اس بچی کو اپنی حیثیت کے مطابق دو، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ بھی دے. یعنی کوئی غریب ہے، کوئی بہت ہی مطلب اتنا امیر نہیں، اس کی وسعت نہیں ہے، وہ غریب ہے تو بھی وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس بچی کو کچھ نہ کچھ دے. سبحان اللہ. ورنہ آپ دیکھیں اس بچی کا نقصان تو کوئی نہیں ہوا نا، ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی. لیکن اس کے باوجود اسلام نے، دین نے عورت کے حقوق کی کیسے حفاظت کی. کہا کہ اس کو کچھ دو، متاع بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے. مقتر آیا علی الموسیع قدرہ، وسعت والا اپنی قدرت کے مطابق، علی المقتر قدرہ. مقتر کہتے ہیں کاف تارا فقیر، خستہ حال شخص. قطر کہتے ہیں جس کا دائرہ تنگ ہو، یعنی اس کی اتنی کمائی نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ ارننگ نہیں ہے، اس کا کوئی دائرہ کار وسیع نہیں ہے، تب بھی اس کو کہا دو. یعنی کہ چلو وہ ایگزامپٹ ہے اس سے کہ وہ دے کوئی متاع طلاق. متاعم بالمعروف، بھلے طریقے سے، ایک رسپیکٹیبل، میں معروف کا ترجمہ ایک رسپیکٹیبل وے میں. حقاً علی المحسنین، سبحان اللہ. مرد کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ یہ حق ہے محسنین پر، احسان کرنے والوں پر، اچھا سلوک کرنے والوں پر. وَإِنْ، اور اگر طلقتموہن، تم طلاق دے دو ان عورتوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کے تمسوہن، تم نے، اب یہ دوسری کنڈیشن آ گئی، تم نے ہاتھ لگایا ہو ان کو، یعنی وقت فرضتم لہن فریضہ، لیکن مہر مقرر ہو چکا. پیپر میرج ہوئی یا نکاح ہوا تھا تو مہر مقرر ہوا تھا، اور اب ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، چونکہ اب یہ ایک فتنہ نکاح ہو کے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اب ہر طرح کے ریلیشن کی آزادی ہے، لیکن اس سے بھی بہت زیادہ خرابیاں پھیلتی ہیں. جن بچیوں کے نکاح ہوئے ہوں، میں کہتی ہوں ان کو بہت لمٹ میں رکھنا چاہیے، اور یا تو پھر آپ رخصتی کر دیں، اور یا پھر ایسے لڑکی کا نقصان ہے، وہ بیچاری بیچ میں لٹک رہی ہوتی ہے، نہ وہ آر نہ پار. اور میری بہت کلوز، یعنی اس بچی کے ساتھ، وہ سعودیہ میں یا باہر کسی ملک میں لڑکا تھا، اور پاکستان میں وہ بچی، اور جی نکاح کر دیا. پیرنٹس اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ فون پہ باتیں کریں گے یا یہ ملیں گے تو اس سے بہتر ہے، اور نکاح کر دیا جائے. لیکن اس سے بھی بہت ساری خرابیاں، کہ اتنا اس لڑکے نے اس بچی کو پریشان کیا. شاید ایج ایسی ہوتی ہے، شاید وہ کیا تھا، وہ بہرحال اس کو کہ فون پہ بات کریں بہت لمبا، تیار ہو، روزانہ پکچر بھیجیں، پھر وہ پاکستان آیا، ہوٹلنگ کرنی ہے. بس اس کے اوپر ان کے کلیش ہوئے، اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور تقریباً کوئی سال ڈیڑھ سے بھی زیادہ ان کا نکاح رہا. آپ سوچیں ذرا، ایک بچی جو ایک سال ڈیڑھ ایک نسبت میں ہو، اور پھر مستقل وہ اس کے مطالبے پوری کرتی رہی اپنے طور پر. لیکن مشکل ہو جاتا ہے اس طرح، جب آپ ساتھ رہتے ہیں نا تو ایک اور بات ہوتی ہے. تو پتہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر کرے اور سب کے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ کرے. مشکل ہی ہو جاتا ہے اس طرح سے. تو اگر آپ نے طلاق دے دی اس کو، کہ اس سے پہلے کہ رخصتی ہوئی ہو، اور تم نے مہر مقرر ہو گیا تھا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ آدھا مہر اس لڑکی کو دینا ہے. آپ سوچیں اس کے کتنے جذبات. اس کا سوشلی سب کو پتہ ہے کہ اس کا نکاح ہوا ہوا لڑکا باہر کے ملک ہے، اور پھر پورے سرکل میں جب رخصتی سے پہلے طلاق ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی لڑکی کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو باؤنڈ کیا کہ اس کو آدھا مہر دے. اب وہ کہا کیوں جی، مہر کس چیز کا دوں؟ میں نے تو ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی. نہیں، جو ایک اللہ کا حکم ہے، ایک عورت کا نقصان، ایک بچی کا جو نقصان ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ. ظاہر ہے وہ کمپنسیشن تو نہیں ہو سکتی ہے جو اس کی، لیکن پھر بھی مرد کو باؤنڈ کیا کہ وہ اس کو آدھا مہر ادا کرے گا. اور مگر یہ
کہ یعفونا معاف کر دے، او یعفو الذی یعنی وہ عورت معاف کر دے، وہ عورت کہے کہ مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے جب ہماری رخصتی نہیں ہوئی ہے. اور یہ تو ایک کنڈیشن ہے کہ جب تعلقات رکھ رہے ہوتے ہیں، مل رہے ہوتے ہیں، ہوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی لیکن اگر لڑکا لڑکی تنہائی میں مل رہے ہیں تو اس کو پورا مہر دینا ہے. ٹھیک ہے، وہ پیچھے کنڈیشن گزر چکی ہے کہ اگر مرد طلاق دے گا تو وہ اس کو پورا مہر ادا کرے گا. یہ اس صورت میں ہے کہ انہوں نے تنہائی میں نہیں ملے. میں کلیئر کر رہی ہوں. مگر یہ کہ وہ عورت معاف کر دے یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی ولی، وہ معاف کر دے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اب دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے اگر تم معاف کر دو تو تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مرد کو مجبور کیا جا رہا ہے، مرد کو کہا جا رہا ہے کہ تم آپس میں فضل کو نہ بھولو. فضل کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینا. رشتہ لینے سے لے کر اور نکاح تک اور طلاق کی نوبت آنے تک جتنا اچھا وقت گزرا ہے، جو اچھا کیا ہے، جو دعوتیں اور اتنا پروٹوکول آپ نے لیا ہے، آپ اس کے بدلے میں اس سارے احسان، اس اخلاق، ان دعوتوں، ان تحفے تحائف، اس اچھے وقت کو نہ بھولو. کوئی بات نہیں، اگر رشتہ نہیں چل سکا تو آپ طلاق دے دو، الگ ہو جاؤ، لیکن اس میں بھی طلاق دیتے وقت بھی فضل کو نہ بھولو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے. اور ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ کوئی دل پریشان ہونے لگے، غمگین ہو، لوگوں کے رویوں سے ہرٹ ہو، تو اس آیت کے اس ٹکڑے کو پڑھنا شروع کر دیں. لا تنسبوا الفضل بینکم وان تعفوا اقرب للتقوی. یہ عام روٹین میں بھی، طلاق کے بارے، طلاق کے بیک گراؤنڈ میں بھی اور عام روٹین میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی ہماری رہنمائی کر دی. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر آپ ارد گرد کے لوگوں کو معاف کر دیں تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اور ہم تو تقوی کی تلاش میں ہیں، ہمیں تو اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف چاہیے ہی چاہیے ہے. تو تقویٰ کے قریب ترین بات کیا؟ لوگوں کو معاف کر دیں. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں فضل کو نہ بھولو. یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر بھی رہا ہے تو آپ احسان کرو. کسی انسان میں اگر 98 خرابیاں بھی ہیں تو کوئی 2 خوبیاں بھی تو ہیں نا. تو بس آپ ان خوبیوں کو دیکھ لیں اور دوسروں کے احسانات کو نہیں بھولنا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شیطان ہمیں صرف تکالیف یاد رکھواتا ہے، تکالیف یاد رکھواتا ہے، شکوے شکایتیں یاد رکھواتا ہے اور احسان بھلوا دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا ہدایت دے رہے ہیں؟ میں نے اپنے قرآن پر اس 2 حصوں کو ڈفرینٹ کلر سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اور لَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. تو عام طلاق کے بھی بیک گراؤنڈ میں اور اوور آل زندگی میں بھی فضل کو ایک دوسرے پر بڑھ کر، فضل کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینا. حق سے زیادہ دینا. اقرب افعال کے وزن پر بہت زیادہ قریب ہے تقویٰ کے. یعنی طلاق کب ہوتی ہے؟ خوشی سے، 2 لوگ آپس میں بہت خوش ہوتے ہیں تب وہ طلاق دیتے ہیں. یعنی ناراضگی، لڑائی جھگڑے پیک پر پہنچتے ہیں تو طلاق کی نوبت آتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انتہائی پیک کی ناراضگی میں بھی دینا ہے. اس وقت بھی دیں جب آپس میں خوش ہیں، اور اس وقت بھی دیں جب آپ آپس میں خوش نہیں ہیں، اور اس وقت بھی ایک دوسرے کو دیں جب آپ ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں. کیونکہ آپ نے دینا اس شخص کے لیے تھوڑی دے رہے ہیں، ہم تو اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، اللہ کی خاطر. اور اگر یہ بات مائنڈ میں ہو کہ میں تو اللہ ہی کی خاطر دے رہی ہوں، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے دینا بالکل مشکل نہیں ہے. پھر آپ کے لیے دینا مشکل نہیں ہوتا. تو اگر ہم یہ بات، تو یہاں پر 2 باتیں کی پوائنٹ ہے یہاں پر کہ نمبر 1 وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کر دو تو
یہ تم تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور نمبر 2، آپس میں فضل کو نہ بھولو. فضل کو نہ بھولو. یہ بات آج، یہ 2 حصے آپ کو آج بس یاد رہنے چاہیے. ٹھیک ہے، رہیں گے یاد سب لوگوں نے؟ اس کو یاد رکھنا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی اس کو دیکھنے والا جو تم عمل کر رہے ہو. انتہائی ناپسندیدگی میں بھی اگر دے رہے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے. بہن بھائیوں کے بچوں میں بھی طلاق ہو جائے نا تو تب بھی صلہ رحمی کو نہ چھوڑیں، کیونکہ ایک رشتہ ٹوٹا ہے نا، اور دوسری رشتہ داری تو ختم نہیں ہوئی نا. ہم بہن بھائی تو بہن بھائی ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے احسان کو نہیں بھولنا، اور احسان اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. بعض اوقات ہمیں باتیں پتہ ہوتی ہیں، یاد ہوتی ہیں، لیکن کبھی کوئی پریشانی اور ٹینشن ہوتی ہے تو وہ چیزیں بھول بھی جاتی ہیں. اور ایک ریمائنڈر آج یہ ہم سب کے لیے تھا کہ اگر معاف کر دیں تو یہ تقوی کے قریب ہے. اور آپس کے معاملات میں فضل کو نہیں بھولنا، احسان کو نہیں بھولنا. ان اللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور احسان کرنے والے کون ہیں؟ جو کوئی کم بھی کرے اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کرے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ایسا ہے کہ اگر آپ یہ جو ہمارا لیکچر ہوتا ہے، یہ ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے فیس بک پر موجود، اس پہ یوٹیوب پہ موجود ہے. اب وہ کہہ رہے تھے کہ جس دن میں نے شاید سیٹرڈے کو ڈسکشن کروائی ہے نا اس سارے کی، کہ جو نکاح کی حکمتیں اور آپس کے، تو اس لیکچر کا لنک مانگ رہے تھے. تو یہ یوٹیوب کا تو میں نے شروع ہی اس لیے کیا ہے کہ پھر پچھلے لیسن ڈھونڈنے مشکل ہو جاتے ہیں. تو ویسے ریکارڈنگ میں کیونکہ ہر کسی کو ہوتا ہے کہ موبائل میں زیادہ ہم نہیں رکھ سکتے ہیں، تو سب لوگ اس کو کر رہے ہوتے ہیں ڈیلیٹ. تو آپ یوٹیوب سے پھر وہ سارے موجود ہیں. انشاءاللہ اللہ کرے یہ باتیں ہمیں فائدہ دیں، ہم اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی آسان کرے اور آخرت کی بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.